اس شخص کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں جس کی ایک ہی نیکی بطاقہ کی شکل میں تھی اور اس کے مقابلے میں 99 دفاتر تھے گناہوں سے بھرے ہوئے، 99 رجسٹر، اور دنیا کے رجسٹر نہیں بلکہ کل سجل الی مد البصر، ہر رجسٹر اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی تا حد نگاہ ہوگی، اور تمام دفاتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے گا، بڑا کامتا ہوا گرتا پڑتا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ میرے بندے، یہ تیرے دفاتر تیرے سامنے موجود ہیں، حل ظالمہ کا حفاظتی، پڑھ لے، خود پڑھ سکتا ہے تو، کسی گناہ کو درج کرنے میں میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا، دیکھ لے، حجت قائم ہو، دیکھ لے خود۔ بندہ کہے گا لا یا رب، یا اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا حل عندک عذر، کسی گناہ پر تیرے پاس کوئی عذر ہے، پیش کر سکتا ہے؟ بندہ کہے گا یا اللہ عذر بھی نہیں۔ اب جو بندہ خوف سے کانپ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لک عندی حسن، میرے بندے تو نے ایک نیکی کی تھی، وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہ نیکی میں تیرے سامنے لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالے گا، یہ تیری نیکی، احضر وزنک، جاؤ تمہاری یہ نیکی ہم میزان میں ڈال رہے، دوسرے پلڑے میں 99 دفاتر ہیں گناہوں کے، خود میزان کے پاس چلے جاؤ، اپنے وزن کا مشاہدہ کرو، تمہارے اعمال تولے جا رہے۔ کہے گا کہ یا اللہ این البطاقۃ من السجلات، یہ ایک چھوٹی سی پرچی ان 99 دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اللہ پاک فرمائے گا احضر وزنک، نہیں تم جاؤ اپنا وزن خود دیکھو، پہنچ جائے گا اسی خوف کے عالم، اسی طرح گرتے پڑتے پہنچ جائے گا۔ اب اس کے اعمال کا وزن شروع ہوتا ہے علی مشہد الخلائق، دنیا دیکھ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثقلت البطاقہ بطاشت السجلات، وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ 99 دفاتر ہلکے ہو کر اوپر کو اڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس پرچی میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کی توحید کیسی تھی، توحید کا فہم کیسا تھا، اس کا عقیدہ کیسا تھا؟ گناہ بہت کیے مگر توحید پہاڑ کی طرح ٹھوس، اس کی معرفت کیسی تھی، اس کی پہچان کیسی تھی؟ اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ اس کے 99 دفاتر کے گناہوں کے معاملے کو اٹھا دیا، معاف کر دیا، اور وہ ایک پرچی جنت کے داخلے کا سبب بن گئی۔ تو اس لحاظ سے یہ دورہ بڑا اہم ہے کہ توحید کو پہچانو، توحید کے رموز کو پہچانو، اور وہ بھی کتاب التوحید کے ذریعے، جس کے مسائل ایک بڑی انفرادیت کے ساتھ بیان ہوئے۔ ان بقیہ کتب میں، توحید اور عقیدہ کی کتب میں یہ ترتیب اور یہ ابواب اور اس قدر مسائل کا استحضار آپ کو نہیں ملے گا۔ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قدم قدم پر یہ بات آپ پر واضح ہوگا۔ یہ توحید کی معرفت کا فائدہ، عقیدے کی پہچان کا فائدہ کہ بندے کا اخروی معاملہ کتنا آسان اور صاف ہو جائے گا اگر اللہ کی مشیت اس امر کا تقاضا کرے گی کہ اس کے گناہوں کی سزا دی جائے تو سزا ملے گی، مگر جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، نکال لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ توحید کی برکت۔ اللہ پاک کا فرمان ہے اے ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ وفضلا، اگر تو زمین بھر کے گناہوں کے لے آئے مگر تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں اسی زمین کو اپنے فضل اور مغفرت سے بھر دوں گا۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے جب تک تو دو کام کرتا رہے پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، دو کام کرتا رہے، ایک یہ کہ جب بھی پکارے مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے،
دوسرا یہ کہ جب بھی امیدیں وابستہ کرے تو میرے ساتھ کرے، کسی اور کے ساتھ نہ کرے، اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں۔ توحید کی عظمت، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لك علی ما كان منك ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے، آسمانوں کو چھونے لگے، اور تو ایک بار استغفار کر لے، ایک بار استغفار کر لے، مگر استغفار کی اساس کیا ہے؟ فرمایا کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ ثم استغفر لذنبک، پہلے پہچانو لا الہ الا اللہ کو، پھر استغفار کرو۔ یہ ترتیب ہے۔ اگر توحید نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ کا فہم نہیں ہے تو تمہارا عمر بھر کا استغفار بھی کام نہیں آئے گا۔ اور اگر توحید ہے، عقیدے کا فہم ہے، 100 سال کے گناہ ہے، ایک بار استغفار کر لو، سارے گناہ معاف کر دو۔ یہ توحید کی برکت کہ پہلے اس کلمے کو پہچان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ باب قائم کیا، العلم قبل القول والعمل۔ ہر قول سے پہلے، ہر عمل سے پہلے علم ہے، اور علم کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ سارے علم کی مفتاح ہے۔ اس میں توحید بھی ہے، اللہ کے پیغمبر کی جو ہے وہ اتباع بھی ہے، نمازیں، روزے، ہر چیز لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا فہم انتہائی ضروری ہے۔ اس لحاظ سے اس کتاب کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی تصنیف لطیف ہے، جن کے اختصار سے جو ان کی سیرت اور ان کے احوال یہ 13ویں صدی ہجری کے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ 1115 ہجری ان کا سن پیدائش، 1115 ہجری، اور 1206 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ لگ بھگ ان کی عمر 90 سال، 91 سال کے قریب ہے، 91 سال۔ ایک سعودی عرب کے بڑے فاضل مؤلف ان کی 91 سال کی زندگی پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ حیات ہو کل اصل حلب اول ہو بحلب آخر ہو۔ ان کی پوری زندگی شہد کی مانند ہے، شہد کی مانند، جس کا اول بھی میٹھا ہے، جس کا آخر بھی میٹھا ہے۔ پوری زندگی حلاوت کی آئینہ دار اور حلاوت کی ترجمان۔ عقیدہ بیان کیا، توحید بیان کی، ان کی کتب۔ ابھی آپ نے سنا کہ جو ان کا دور تھا جہالات کا دور تھا، ضلالات کا دور تھا، عقیدے سے انحراف کا دور تھا۔ جزیرہ عرب میں صرف فقہ پر توجہ تھی، اور وہ بھی فقہ حنبلی پر، مگر عقیدے کی دراسہ، عقیدے کا فہم، عقیدے کی تعلیم مفقود تھی۔ شیخ نے آ کر عقیدے کی تعلیم کا احیاء کیا اور توحید کے دروس دیے، توحید پر کتابیں لکھی، تبھی ان کو مجدد کا لقب دیا گیا کہ اپنے دور میں عقیدے کے تعلق سے اس دین کی تجدید کرنے والے، اس دین کی تجدید کرنے والے اجینا مقام پر پیدا ہوئے اور مختلف علاقوں کا سفر اختیار کیا طلب حدیث کے لیے۔ حجاز بھی گئے، حرمین گئے، عراق گئے، اور نجد کے مختلف علاقوں کے دورے کیے، اور وہاں کے مشائخ سے طلب علم کیا۔ جب دعوتی کام کی بڑی مخالفتیں ہوئیں، بڑا لوگوں نے حسد کا مظاہرہ کیا، مگر صبر کے ساتھ اپنے منہج پر قائم رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مراحل کے بعد درعیہ آنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ اس وقت درعیہ کے حاکم محمد بن سعود رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے ابتداء شیخ کی دعوت سے اختلاف کیا، مگر شیخ کی دعوت کا فہم اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو عطا فرما دی۔ پھر ان کی بیوی، ان کی زوجہ صالحہ، شیخ اور اپنے شوہر کی ملاقات کا سبب بنی، ان کو سمجھاتی رہی اور انہیں تلقین کرتی رہی، علم دیتی رہی، حتیٰ کہ ان کو بھی عقیدے کا فہم حاصل ہو گیا اور توحید کا فہم حاصل ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ ایک طرف علم کا خزانہ تھا اور ایک طرف حکومت اور طاقت، دو چیزیں ساتھ مل گئی، اور ان دو چیزوں نے مل کر عرب کے جزیرہ میں اقامت توحید کا کام کیا۔ بیت اللہ تک میں 4 مسلح تھے اور جہالتوں کا عجیب دور تھا۔ اونچی قبریں بنانا، پکی قبریں بنانا، لوگ اس کے عادی تھے،
اور شیخ نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا. فضائل آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے اس وقت آخر میں 3 چیزیں بتانی ہیں، 3 چیزوں کا ذکر کرنا ہے، اور وہ ہے شیخ کی زندگی پر، ان کی سیرت پر معاندین کے 3 اعتراض، 3 اشکال یا 3 شبہات جو لوگوں نے خام خواہ پیدا کیے، تاکہ آغاز کتاب میں اساسی طور پر ہم ان اہم مسائل کو سمجھ سکیں. جو شیخ کی کتابیں ہیں ان کا جواب کوئی نہیں دے سکا. جتنی بھی مؤلفات، مخالفین بہت ہیں، حاسدین بہت ہیں، مگر شیخ کی کتب کے ایک جملے کو وہ غلط ثابت نہیں کر سکا، اس کا جواب نہیں دے سکا، اس کا رد نہیں کر سکا. مانا علمی میدان میں وہ لوگ صفر تھے. اعتراض کیا ہے کہ شیخ محمد نجد کے علاقے سے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نجد سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. وہ شیطان کا سینگ نعوذ باللہ شیخ محمد بن وہاب، نعوذ باللہ. یہ ایک اعتراض، ایک شبہ اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ شیخ کا جو علاقہ ہے یمامہ، اس علاقے سے ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا، مسیلمہ کذاب. جو علاقہ ایسے لوگوں کی پیداوار کا سبب بنے، ایسے لوگوں کو پناہ دے، اس علاقے میں کہاں خیر و برکت ہو سکتی. اور تیسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جس نے اللہ کے پیغمبر سے کہا تھا کہ اے دل یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تقسیم میں عدل سے کام نہیں کیا، عدل کیجیے. ذوالخویصرہ اس کا نام، صحیح بخاری میں اس کی حدیث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یخرج من ذئذ ھذا قوم یتلون کتاب اللہ لا یجاوز تراقیہم، کہ اس شخص کی اصل سے لوگ اس کا ترجمہ نسل کرتے ہیں، اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو اللہ کی کتاب پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، مگر وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، اوپر ہی رہے گی. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اور وہ جماعت دین سے نکل جائے گی جیسے تیر کمان سے نکلتی. اور آگے اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں لیکن ادرکتہم لاقتلنہم قتل ثمود، اگر میں نے اس قوم کو پا لیا تو میں ان کو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا، ایک بندہ نہیں چھوڑوں گا، قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا. تو کہتے ہیں کہ شیخ اسی کی نسل سے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ کے پیغمبر اشارہ کر کے کہ اس کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا، ایک قوم پیدا ہوگی. تو شیخ اور ان کی قوم اور ان کے اتباع اسی ذوالخویصرہ کی نسل سے ہیں. یہ شبہات ہیں جن کی کوئی اساس نہیں، بجائے اس کے کہ شیخ کی کتب کا، ان کے علم کا، ان کے عقیدے کا رد کرتے، ایک جملے کا رد نہیں کر سکتے. کسی میں طاقت ہی نہیں. اس قسم کے شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اس دعوت سے دور کرنے کی سازش. ذوالخویصرہ کہ اس شخص کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو دین سے نکل جائے گی. زے کا معنی اصل بھی ہے اس کے قبیلے سے، یہ نہیں کہ بعد میں قوم پیدا ہوگی، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان لہ اصحابا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہ اس شخص یہ ذوالخویصرہ، اس شخص کے کچھ دوست، کچھ اصحاب اس کے ساتھ مل جائیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے. مانا وہ لوگ اسی دور میں تھے جو اس کے ساتھی بنے. اور یہ خوارج ہیں جن کا ذکر کتب حدیث میں وارد ہے، نسل نہیں کہ بعد میں اس کی نسل سے وہ قوم پیدا ہوگی. خوارج پیدا ہوئے اور صحابہ کرام نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا. تو نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں زے کی جگہ اصحاب کا ذکر کیا. اس کے کچھ دوست، اس کے کچھ ساتھی، اس کی ہم نشین جو اس کی بات کو سنیں گے اور قبول کریں گے، وہ دین سے نکلیں گے اور اس طرح نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکل. اگر میں نے ان کو پا لیا تو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں. تو یہ لوگ اسی دور کے، بعد میں آنے کا کوئی ذکر نہیں. اور ہمارے ایک سوال کا جواب دیجیے کہ ایک شخص جیسا بھی ہو، کیا اس کی نسل یا پشت سے، اگر یہ معنی مان بھی لے
نیک اور صالح انسان پیدا نہیں ہو سکتا؟ اکرمہ کون تھا؟ نبی علیہ السلام کا صحابی. اور اس کا باپ کون تھا؟ اس امت کا فرعون ابو جہل. تو ابو جہل کا بیٹا ہونے کے ناطے اس پر اعتراض کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی. زندوں سے مردہ نکالتا ہے اور مردوں سے زندہ نکالتا ہے. ایک مکھی رزق کھاتی ہے اپنا، پھلوں کو چوستی ہے، پھولوں کو چوستی، اس کی غذا ہے. پھر اس کی قے کرتی ہے، وہ قے آپ کا شہد ہے. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. بھینسوں کو دیکھو، گائے کو دیکھو، اس کے اندر کے نظام پر غور کرو. ایک لائن جو ہے وہ گوبر کی ہے، اوپر لائن ہے خون کی، اور اس کے بیچ میں دودھ کی لائن. اللہ کا کمال قدرت. یہ کون سی بات ہے؟ ایک شخص گمراہ ہو، اس کی نسل سے توحید اور دین کی ہدایت دینے والا پیدا نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نسب تاریخ نے محفوظ رکھا ہوا. ان کا نسب ان سے لے کر آخر آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے. الیاس ابن مضر ان کا 36واں دادا ہے، جو پیغمبر علیہ السلام کے اجداد میں سے. الیاس بن مضر پہ شیخ کے نسب جا کر ملتا ہے. اور پورے نسب میں ذوالخویسرہ نامی کسی شخص کا ذکر نہیں. تو آپ یہ کیسے کہیں گے کہ اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی اور وہ قوم شیخ؟ پورے آباء اجداد میں ذوالخویسرہ نامی کسی انسان کا کوئی ذکر نہیں. شیخ کا نسب خالص عربی. اور شیخ تمیمی یعنی اولاد اسماعیل میں سے. تو پھر یہ شرف کی بات کہ شیخ کا نسب پیغمبر علیہ السلام کے نسب سے جا کر ملتا ہے. ذوالخویسرہ نامی کسی شخص کا نام نہیں. تمیمی ہونا شرف کی بات ہے. کہتے کہ ذوالخویسرہ تمیمی تھا لیکن گمراہ تھا، شرف ختم ہو گیا. لیکن ایک شخص اگر نیک ہو اور منہج مستقیم پر ہو تو اس کے لیے تمیمی ہونا شرف کی بات. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں احب تمیما لثلاث خصائل. مجھے قبیلہ تمیم سے محبت ہے ان کے 3 خصائل کی بنا پر. 3 خصائل کی بنا پر. ایک یہ کہ ایک بار پیغمبر علیہ السلام آئے مسجد میں، ایک طرف مال کا ڈھیر لگا ہوا، صدقے کا ڈھیر. پوچھا یہ مال کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ رات کو بنو تمیم قبیلے کا صدقہ یہاں آیا، وہ ڈھیر ہے. بڑا خوش ہوئے، فرمایا کہ ہذہ صدقات قومی، یہ تو میری اپنی قوم کے صدقات ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ پرخاش تھی بنو تمیم کے بارے میں، مگر یہ فرمان سن کر مجھے اس قبیلے سے محبت ہوگی. دوسری بات، ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خط تشریف لائے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی ایک لونڈی دیکھی. فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ فلاں. کس قبیلے سے؟ فرمایا کہ تمیم سے. فرمایا کہ اعتقیھا فانھا من ولد اسماعیل. اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ لونڈی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ فرمان سنا مجھے اور محبت ہوگی اس قبیلے سے. اور تیسری جو خوبی ہے، تیسری خصلت، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور دجال کی خطورت واضح کی، سب سے بڑا فتنہ، اور فرمایا تمیم کی طرف اشارہ کر کے، قبیلہ بنو تمیم کی طرف اشارہ کر کے، ہم اشد امتی علی الدجال، میری امت کے جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، ان میں سے دجال پر سب سے بھاری اور سخت قبیلہ بنو تمیم ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے یہ فرمان جب سنا تو اس قبیلے سے مجھے اور محبت ہوگی کہ دجال پر یہ سب سے سخت ہوں گے. دجال مجرم اعظم ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، اور جو قوم اس پر بھاری ہوگی، اس کے فتنے کی سرکوبی کرے گی،
وہ قوم کتنی فضائل کی مستحق ہے، کتنی فضائل اور مناقب کی مستحق ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے، شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بنو تمیم وہ قوم ہے جو قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ قوم دجال پر بھاری ہوگی، مانا کوئی زمانہ اس قوم سے خالی نہیں ہوگی، چلتی رہے گی، آج بھی موجود ہے، چلتی رہے گی حتیٰ کہ قرب قیامت دجال کا مقابلہ کرے گی، مانا ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس حدیث پر میں نے جب غور کیا تو مجھے تمیمی لوگوں سے ملنے کا شوق ہوا۔ جب بھی سعودی عرب اور خاص طور پر ایک زیارت میں قصداً ایسے مقامات پر گیا جہاں تمیمی لوگ موجود ہیں، جہاں تمیمی لوگ موجود ہیں، ان سے ملا، ان کے اخلاق، ان کا عقیدہ، ان کی نمازیں، ان کا تعلق بالسنہ، ان کی توحید، ہر چیز دیکھی۔ اور یہ بشارت ہے آپ کے لیے، میں نے سب کو سلفی اہل الحدیث پایا ہے۔ یہ ایک نشان ہے اللہ کی قدرت کا۔ تمہارے لیے قرآن کافی نہیں، حدیث کافی نہیں، تو آؤ اس حدیث کو سامنے رکھ کر بنو تمیم پر غور کر لو، ان کے علماء کو دیکھو، ان کے مشائخ کو دیکھو۔ تو ایک اتہام، ایک دعویٰ بلا دلیل کہ شیخ ذوالخویسرہ کہ پشت اور اس کی نسل سے ہوں گے، کوئی دلیل اس کی پیش کرو، کوئی اس کا ثبوت پیش کرو۔ اور سب سے بڑی بات، شیخ کی کتب دیکھو، شیخ کی کتب میں خوارج پر بڑا شدید رد موجود ہے۔ ذوالخویسرہ خارجی تھا، اس کی نسل سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی خارجی ہونے چاہیے، مگر شیخ کی کتب میں، شیخ کے منہج میں سب سے خطرناک فرقہ خوارج کو قرار دیا گیا، بدعت تکفیر کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا، اور آپ کہتے ہیں نسل سے ہوں گے۔ یہ اتہام ہے، ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ باقی رہا دوسرا شبہ کہ ان کا تعلق یمامہ سے ہے، اور یمامہ خطرناک لوگوں کو پیدا کرتا ہے، جس کی ایک مثال مسیلمہ کذاب۔ ایک مثال اور سن لو، اسود عنسی جو کہ یمن کا تھا، جھوٹا مدعی نبوت۔ اگر مسیلمہ کذاب یمامہ کا تھا اور دعوی نبوت نے جھوٹا کیا تھا، اس کی بنا پر سارے اہل یمامہ پر آپ تنقید کرتے ہیں، تو اس کا معنی سارے اہل یمن بھی تنقید کے قابل، وہ بھی سب گمراہ ہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا الایمان و یمان بل فقہ و یمان، کہ ایمان تو یمن کا ہے، عقیدہ تو یمن کا ہے، اور فقہ بھی یمن کی۔ اور ایک سوال کا جواب دو، پورے قرآن و حدیث میں کسی ایک شخص پر تنقید ہوئی ہے اس کے علاقے کی بنا پر، کیونکہ فلاں شخص فلاں علاقے کا ہے لہذا گمراہ ہے، اور چونکہ فلاں شخص فلاں علاقہ کا ہے لہذا وہ سچا ہے؟ نہیں، علاقہ اور قومیت یہ خیر و شر کی بنیاد ہے ہی نہیں۔ بنیاد تو ہدایت ہے، عقیدہ صالحہ ہے، کتاب و سنت کی پیروی ہے۔ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ مکہ میں۔ ابو جہل کو پیدا کس نے کیا؟ مکہ شہر نے، جو کہ ام القریٰ ہے۔ تو مکہ والے بھی گمراہ ہو گئے۔ ابو جہل اس امت کا فرعون، حران ابراہیم علیہ السلام کا شہر تھا، اور وہاں سارے صابی اور مشرک تھے۔ تنقید کرو گے ان پر بھی؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ اور یمامہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ مکہ میں تھے اس وقت، فرمایا کہ ارید دار ہجرتکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری ہجرت کا شہر دکھا دیا خواب میں، میں نے خواب میں تمہارا دار ہجرت دیکھ لیا، اللہ نے دکھایا۔ فذهب فهلي انها اليمامہ او یثرب، خواب میں میرا خیال کس طرف گیا؟ وہ علاقہ میں نے دیکھا، میرا خیال دو شہروں کی طرف گیا، خواب میں دو شہروں کی طرف، یا تو یہ یمامہ ہے یا مدینہ منورہ۔ یہ حدیث یمامہ کی فضیلت ظاہر نہیں کرتی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو خواب دیکھا تو اس خواب میں
دو شہر آپ کے ذہن میں ڈالے گئے، یا یمامہ یا مدینہ. یہ بڑی فضیلت ہے یمامہ کی بھی، اہل یمامہ کی بھی. یمامہ جزیرہ عرب کا وسط کا شہر ہے، اور بعض علماء نے تحقیق کی اس شہر سے اور بنو تمیم کے قبیلے سے 130 محدثین کے نام تاریخ میں موجود ہیں. ان پر جرح کرو گے صحیح بخاری صحیح مسلم ان کی بے شمار حدیثیں ثابت ہو جائیں کہ وہ یمامی ہیں یا تمیمی ہیں. 130 محدثین، ان میں سے بعض ضعیف بھی ہیں، چند ایک ضعیف بھی ہیں، مگر ان کا ضعف حافظے کی کمی کی بنا پر ہے، کسی بدعت کی بنا پر نہیں. یہ یمامہ کی شان تھی. ان کا ضعف اگر ہے تو کسی بدعت کے ابتلاء کی بنا پر نہیں، بلکہ حافظے کی کمزوری کی بنا پر. اور جہاں تک تیسرے شبہ کی بات ہے کہ وہ نجدی ہیں، ہندوستان پاکستان میں کیا کہا جاتا ہے ہمیں؟ نجدی وہابی. علمی جواب نہیں، اس قسم کی جہالتیں ظاہر کی جاتی. آئیے وہ حدیث پڑھیں صحیح بخاری کی جس میں نجد کا ذکر. امام بخاری فرماتے ہیں حدثني علی بن عبد اللہ ابن مدینی ہے، قال حدثني اظہر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في یمننا. اللہ کے پیغمبر فرما رہے یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما دے، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما دے. صحابہ نے کہا وفی نجد میں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کی بھی دعا کیجیے، ہمارے نجد کی بھی دعا کیجیے. آپ نے پھر کہا یا اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. صحابہ نے پھر کہا نجد کی بھی دعا کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هنالک الزلازل والفتن وہنا یطلع قرن الشیطان. نہیں، نجد کے بھی دعا نہیں کروں گا، وہاں زلزلے ہوں گے، بڑے فتنے ہوں گے، اور وہیں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا. شیطان کا سینگ وہیں سے ظاہر. یہ حدیث جا کر فٹ کہاں کی؟ شیخ الاسلام محمد بن وہاب. نعوذ باللہ، یہ شیطان کا سینگ ہے نجدی. اسی بنا پر ہمیں نجدی وہابی کہہ کے مطعون کیا جاتا. کیا معنی اس حدیث کا؟ دیکھو، نجد کسی خاص شہر کا نام نہیں، بلکہ نجد بولتے ہیں اوپر کی زمین. جو علاقے عرب کے جزیرہ عرب کے تہامہ سے اوپر تھے، تہامہ کی زمین نیچے تھی، اور جو علاقے تہامہ سے اوپر تھے انہیں نجد کہا جاتا تھا. تو نجد کسی خاص شہر کا نام نہیں. نجد 3 تھے، 3 علاقے نجد کہلاتے تھے. ایک نجد یمن، دوسرا نجد حجاز، اور تیسرا نجد عراق. یہ 3 علاقے تہامہ سے اوپر تھے. اس طرح ہم ان علاقوں کو نجد کا نام دیا گیا. اصل نام یمن ہے، اصل نام حجاز ہے، اصل نام عراق ہے، لیکن نجد کیوں کہا گیا؟ کہ یہ علاقے تہامہ سے اوپر. تو مانا یہ کسی خاص علاقے کا نام نہیں، اوپر کی زمین، اوپر کا علاقہ. حدیث کا مصداق کیا ہے کہ نجد کے لیے دعا نہیں کی، وہاں سے شیطان کا قرن طلوع ہوگا، کیوں دعا نہیں کی؟ اور یہ قرن الشیطان کیا ہے؟ نجد کا علاقہ کون سا؟ بھی 3 علاقے ہیں، کون سا نجد مراد ہے؟ آئیے ایک اور حدیث پر غور کریں. بعض طرق میں یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم کی حدیث. جب پیارے پیغمبر نے دعا کی یا اللہ ہمارے شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما، تو صحابہ نے کہا تو پھر مشرق یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کے لیے بھی دعا کر دے. نجد کا ذکر نہیں کیا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے وفی مشرق یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشرق کی بھی دعا کر دیں. یہ بات اللہ کے پیغمبر نے کہاں فرمائی؟ مدینہ میں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسکن عائشہ. اللہ کے پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اشارہ کیا عائشہ کے حجرے کی طرف، عائشہ کے کمرے کی طرف، اور فرمایا کہ ہاں ہونا یطلع قرن الشیطان، یہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا. اور حجرہ عائشہ
مسجد نبوی میں بیٹھنے والا حجرہ عائشہ وہاں سے مشرق کی طرف ہے. یہ بات واضح ہے, آپ خود اس کی شاہد ہیں کہ جو شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہو اس کے مشرق میں حجرہ عائشہ ہو. اس حدیث سے کیا واضح ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا اشارہ مشرق کی طرف تھا کہ یہاں سے قرن الشیطان ظاہر ہو. ایک اور حدیث سن لو, اس میں اور زیادہ صراحت. جب پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یا اللہ یمن میں برکت دے, شام میں برکت دے, تو صحابہ نے کہا وفی عراق میں یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کر دی. اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ حدیث میں جو نجد کا ذکر ہے اس نجد سے مراد نہ تو نجد یمن ہے نہ نجد حجاز ہے, بلکہ اس سے مراد نجد عراق ہے. اور مدینہ کے مشرقی سائڈ پر جو ہے وہ یمامہ کا علاقہ نہیں ہے بلکہ عراق کا علاقہ ہے. اور پھر جو حدیث کا راوی ہوتا ہے وہ اپنی حدیث کو زیادہ سمجھتا ہے, اس کا فہم زیادہ ہوتا ہے اور اس کی بات زیادہ اقرب الصواب ہوتی. صحیح مسلم میں یہ حدیث ایک سند سے وارد ہے, اس میں عبداللہ بن عمر کے شاگرد سالم ہے, اور سالم ایک دفعہ اہل عراق کے ایک دستے سے یا گروپ سے مخاطب تھے. حج کرنے آئے ہوں گے یا عمرہ کرنے آئے ہوں گے, بہت سے عراقی ان کو مخاطب تھے, یا اہل العراق, اے عراق والو میں ایسا نہیں کروں گا کہ تم کو چھوٹے گناہوں سے روکوں اور بڑے گناہوں پر سوار کروں, ایسا نہیں ہونے دوں گا. تم قتال کرتے ہو, لڑتے ہو, فتنے پیدا کرتے ہو. کیا اللہ کے پیغمبر کا فرمان تم بھول گئے کہ اللہ کے پیغمبر نے تمہارے علاقے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ہاں ہونا یطلع قرن الشیطان, کہ یہاں سے شیطان کا قرن طلوع ہے. کتنی بڑی وضاحت ہے. سالم حدیث کے راوی اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں, اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں, اور مخاطب کون ہے؟ عراق والے. مخاطب اہل عراق ہے. تو کتنی صراحتیں حدیث کے اندر موجود ہیں کہ نجد سے مراد نجد حجاز نہیں, یمامہ کا علاقہ نہیں, بلکہ نجد سے مراد نجد عراق ہے. اور تاریخ شاہد ہے. فتنے کہاں سے نمودار ہوئے, خارجی کہاں پیدا ہوئے, خارجی نے فتنے کہاں کھڑے کیے, حجاج کی خون ریزی کہاں ہوئی, ہلاکو خان کہاں کا تھا, چنگیز خان کہاں کا تھا, تاتاری کہاں کے تھے, کس طرح انہوں نے کتب خانے جلائے, مسجدیں گرائیں اور مسلمانوں کو شہید کیا. فتنوں کی آماج گاہ یہ زمین. یمامہ کو کوئی ایک فتنہ ثابت کرو دلائل کے ساتھ, کوئی فتنہ موجود نہیں. اہل یمامہ عقیدے کی پہچان ہے, اہل یمامہ عقیدے کے ترجمان ہیں, اور شیخ انہی افراد میں سے ایک فرد ہے. جب دیکھا عقیدے کا اندراس اور توحید مٹ رہی ہے اور توحید کا اہتمام باقی نہیں رہا, تو شیخ کی جدوجہد, ان کا جہاد علمی عملی وہ کارگر ثابت ہوا. اللہ نے شیخ کو توفیق دی, میدان عمل بھی آئے اور عقیدہ اشکارا کیا. آج اللہ کی توفیق سے جزیرہ عرب اسی عقیدے کی صحت کے ساتھ معروف ہے. یہ اللہ کا فضل و احسان. یہ کتاب اسی دور میں لکھی گئی جس کتاب کی برکت اللہ کی توفیق سے شرک کی جہالتیں مٹ گئی اور لوگوں کو توحید کا فہم حاصل ہو گیا. آج اسی کتاب کا دورہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کتاب کو ہم پڑھیں سمجھیں. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق دے, حق سمجھنے کی توفیق دے, اس توحید پر ہمیں استقامت دے اور ہمارا خاتمہ اسی توحید کے عقیدے پر ہو. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.